الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ لوگوں، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ایک بہترین خوبصورت یہ فارمولہ ہمیں یہ اطمینان دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ ہماری مشیت کا ذرہ برابر اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے ایک مومن شخص اس قرآنی آیت سے بہت ہی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا کوئی کام اس کی چاہت کے مطابق ہوا تو گویا اس کی چاہت اللہ رب العالمین کی چاہت کے جو تابع ہے بالکل ویسے ہوا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے چاہا، اور اس کی چاہت بھی اللہ رب العالمین کی چاہت کے موافق ہو گئی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک فارمولہ بتایا ہے تاکہ بندہ اس دنیا کے اندر کوشش کرتے ہوئے اپنی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے سب کچھ کرے، اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو فوری طور سے اس کے سامنے یہ آیت کریمہ آ جائے تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس لیے کسی ایسے وقت میں جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی خسارہ ہو جاتا ہے، کوئی اور بات ہو جاتی ہے جو اس کی چاہت کے موافق نہیں ہوتی ہے، تو اسے کہنا ہوتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل۔ اللہ نے جو مقدر کیا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ جب اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی چاہت کو اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اور مقام دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی چاہت ہی سب کچھ ہے، تو انشاءاللہ ایمان کی حالت میں یہ زندگی ہماری گزر کے جب ختم ہوگی اور آخرت میں جائیں گے، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور مومن اپنی ایمان کی بدولت، اپنی توحید کی بدولت جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین کا یہ بہترین پیغام سامنے آئے گا کہ اب اس جنت کے اندر جو تم چاہو گے تم کو وہ چیز ملے گی۔ وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ ابھی جنت کے اندر تمہاری مرضی، تمہاری چاہت، جو چاہو گے ہم نے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے، اور اس کے پلس بھی ہے، یعنی تمہاری چاہت سے آگے بھی ایک چیز میں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بحیثیت مسلمان اس دنیا میں وہ زندگی گزاریں جو اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق ہو، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہی ہمارا سب کچھ سرمایہ ہو۔ اس کے حصول میں ہم تگ و دو کریں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کریں۔ انشاءاللہ ایک کامیاب زندگی ہوگی، اور اس کامیاب زندگی کے بعد جو اخروی زندگی ہے وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔